لگے مدینے دے گلیاں تے بازار چرند پرند اس پاک خاندان دے عظیم چراغان ہوئے کہ کی کہہ رہے ہیں کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کر لٹا کر نبی کا نواسا کر لٹا کر نبی کا نواسا رب کے دی کو بچانے چلا ہے کر لٹا کر نبی کا نواسا کر لٹا کر نبی کا نواسا پترا والیو غور نال سن لو حسین کربلا شریف دی دھرتی وال سفر کرن دا ارادہ کیتا ہے عباس جی بھائی جی میرے آقا حسین کو ہوئے فرمایا علی اکبر پہلا تیار کرو علی اصغر نوی تیار کیتا جائے قیامت تک دنیا یاد رکھے گی جنہ اپنیاں اولاداں دین دی تعلیم واسطے نہ دتیاں او یاد رکھن حسین دین واسطے اپنے پترانو قربان کر چھوڑیا ہے رب وعدہ اولا شریف فرشتیانو پیغام اپنا دے کے ارشاد فرمایا ہو سی فرشتیوں ذرا تکو کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو اے ابلیسا تو دعا کیا میں تیرے رات لوگ ہٹاندہ رمانگا تیرے نال جو وعدہ کیتا جڑے میرے ہوئے تیرے ہتھے نہیں آنگے حسین آپ کلا نہیں جا رہا پورے خاندان نو لے کے دین مصطفیٰ واسطے جا رہے ہیں کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کر لٹا کر نبی کا نواسا کر لٹا کر نبی کا نواسا رب کے دی کو بچانے چلا ہے کربلا کے مسافر تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبت اور عقیدت نال درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا منہ نہ کھولے اے متے کدرے کو ثواب دا قطرہ تو انمی لب جائے اچھی پڑھو الصلاۃ
وعلا کریم کائنات دی حمد و ثنا تو بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود شریف پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام جتنے بزرگ نوجوان بوڑھے اشاق آئی دیس خوبصورت محفل پاک دی اس نشست دے اندر حاضر نے اللہ وعدہ لا شریک بندہ گناہگار سمیت سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ علیہ قبول فرمائے۔ جتنے علماء کرام نعت خانان شیری لسان مقامی علماء کرام اور بالخصوص حضرت علامہ قاری محمد اشرف سیالوی صاحب اور بانیان محفل جتنے دوست آئی دی اس محفل پاک دے اندر موجود نے ممتاز حسین آصف علی زاہد علی گلزار احمد اور دیگر جتنے جنہوں نے کوشش کاوش محنت کی تھی اللہ سونا انہاں سارے انو اجر عطا فرمائے۔ مختصر دو چار گزارشات سن لو قبلہ پیر صاحب تشریف لے آئے نے اور پھر جلد ہی وہ تو انو اپنے ملفوظات دے نال تواڈے دلاں نوں معطر فرمان گے۔ ہن سفر تے کاری آئے ہو پر ہن تھوڑا جہا بولن دی بھی جائے سکھو سبحان اللہ کری آکھو سارے اینج چپ چپ تے بندہ جڑا ہے وہ بھی انج ہوندا ہے جویں گھروں لڑ کے آیا ہے۔ ہن گھر دی لڑائی گھر رکھو ساڈے نال تے کوئی نہیں کہ ساڈے نال بھی لڑے ہو۔ اے بیچارے ناز خان زور لائیے ہوندے نے بھائی صاحب نے خوبصورت تانوں پڑھ کے سنایا قاری صاحب تلاوت تسی اپنی ٹیون نہیں بدلی اے بھی تے گھروں ہی آئے نے باویں گھر کو رولا ہے نے کوئی دھن محسوس کرایا ہے بس لڑے ہیں بول دے نے تے تسی کیوں ہیں منہ بٹ کے بیٹھے ہو بجی میں کوئی پتہ نہیں بڑی سخت قسم دی لڑائی ہوئی ہے تواڈی بھائی پچھلا معاملہ پیچھے رکھو ایتھے ہن حضور دی آل دا ذکر واسطے آئے ہو تو ذرا منہ تے سمائل ہونی چاہیے خوبصورت انداز ہونا چاہیے رسول اللہ دی آل دے دیوانے بہ کے حسین پاک دے نعرے مارو تاکہ رسول اللہ دی آل تواڈے تے راضی ہو جائے۔ ایک کنجوسی نہیں ٹھیک ہوندی جدوں ذکر دی محفل چ آ جائیے پھر منہ کھولی دا ہوندا ہے پڑھی دا ہوندا ہے ایک کدی کدی سعادت ہوندی ہے اللہ ایسی بابرکت محفل دے اندر شرکت دی توفیق عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ حضرت امام احمد حنبل نے ایک حدیث پاک لکھی ہے آپ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں آسمان دے ستارے دکھنے نظر آنے بند ہو جانگے اس وقت آسمان دی مخلوق دا خاتمہ ہو جائے گا اور فرمایا جس وقت زمین تے آل محمد دے افراد دکھنے بند ہو جانگے اس وقت زمین دی مخلوق دا خاتمہ ہو جائے گا۔ توجہ ہوئی ہے بھائی صاحب اس تو پھر اگے علماء نے اس دی اگے وضاحت بھی کی تھی حضور فرماتے ہیں جدوں زمین تے آل محمد دے نفوس قدسیہ دے آل اطہار دے افراد اکھاں تو اوجل ہو جانگے تو پھر تمام زمین مخلوق سمیت دھنس دیتی جائے گی پھر مختلف طریقے نال مخلوق تے عذاب دی صورت سمجھ لو یا قہر دی صورت سمجھ لو مختلف چیزاں دا نزول ہونا شروع ہو جائے گا تو
تو رسول اللہ نے اس واسطے فرمایا سی کتاب اللہ و اطراتی، ایک کتاب ہے اور دوسری میری آل ہے۔ تو لوگوں نہ کتاب دا دامن چھوڑنا، نہ رسول اللہ دی آل دا دامن چھوڑنا۔ ماشاءاللہ جی، بسم اللہ، آؤ جی علماء کرام آئے، ایک کری سبحان اللہ بھائی صاحب کہتے ہیں۔ نہ کتاب دا دامن چھوڑنا، نہ رسول اللہ دی آل دا دامن چھوڑنا۔ اللہ دے نبی نے، میرے پیارے محبوب نے اس واسطے کتاب اور آل نو جوڑے ہے کیونکہ صبح قیامت تک رسول اللہ دے اس فرمان چوئے چیز واضح ہو گئی کہ کائنات دا جب تک وجود باقی رہے گا تب تک قرآن بھی باقی رہے گا، مصطفیٰ دی آل بھی باقی رہے گی۔ تو حضرت امام احمد حنبل دی اس حدیث تے اگر میں ادھے اس نو لاگو کرا اور تو انو سمجھان دی کوشش کرا تو پھر اس دا مفہوم ہی ہویا نا کہ جدوں رسول اللہ دی آل دا اختتام ہو جائے گا اس وقت اس کائنات دی مخلوق دا بھی اختتام ہو جائے گا، اس نظام نو ختم کر دیتا جائے گا۔ لہذا یہ سمجھ لو کہ اس کائنات دا وجود اگر اجے تک صحیح سلامت اللہ دی مرضی نال چل رہے ہے تو او دے وچ چلن دی ساریاں تو وڈی برکت ہے وے کہ اس جہان وچ رسول اللہ دی آل دے افراد موجود نے، رسول اللہ دی آل دے افراد موجود نے۔ اللہ انہاں دی برکت نال اس پوری کائنات دے نظام نو چلا رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماندے نے، توجہ کرو سبحان اللہ کہہ دے۔ حضرت امام جعفر صادق کو کسے پوچھا کہ تسی دسو کہ اے رسول اللہ دی آل دا اس دنیا تے انہاں دا وجود رہنا کتنی وڈی برکت دا باعث ہے؟ انہاں فرمایا میں پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک میری آل دا وجود اس کائنات وچ باقی رہے گا اللہ اس با برکت وجود دی وجہ تو اور انہاں دی برکت دی وجہ تو لوگاں نو اولاد عطا فرماندا رہے گا، لوگاں نو وسیع رزق اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اس میری آل دی وجود دی برکت نال لوگاں نو رب اپنی نعمتاں نال مالا مال فرمائے گا اور ہر طرح دا انعام اللہ دیندہ رہے گا، لیکن اس وقت تک جب تک رسول اللہ دی آل اس دھرتی تے باقی رہے گی۔ اچھا پھر حضور نے جو فرما دیتا با میری آل رانی ہے، مڑ بندے ایمیں چگڑا ہی مار دے رہے نے بے مکالوی تیجے تائیں مار دے ہوں دے وہاں دے نے جی تھے سید آ گیا، میں انہاں علماء کرام نوی تھے انہاں لوگاں نوی سمجھانا بھئی بھائیو اے سادات نو رتبہ بندیاں نہیں دیتا، نہ کسے مفتی دے فتوے نہ آیا ہے، ان دیتا رسول اللہ پہ تسی ایڈے پریشان کیوں ہوں دے ہو؟ دے جو چھڑے ہیں سائیاں تے جی دیتا جو ہی نہیں تے من لو گے تو انوی بندے مان لین گے۔ اس واسطے ریس ہونا نال کری دی ہوندی ہے جنہاں نال بندی ہوئے تے جنہاں نال بھائی بندی نہیں، اے کمال تے اللہ دی طرف عطا ہوندا ہے نا، جنہوں اللہ دی مرضی ہوئے انہوں رسول اللہ دے گھرانے دے وچ آل دے وچ داخل کر چھڑے۔ تو یہ میرے پاک نبی دی مرضی ہے نال اور اللہ دی مرضی نال کائنات دا وجود باقی ہے اور سسٹم اور نظام چل رہے۔ تو بھائی صاحب اس گل نو ذہن نشین کر لو کہ رسول اللہ دی آل دے وسیلے نال اج بھی کائنات دا وجود باقی ہے، تو دے وچ اے پاک وجود موجود نے۔ حضور نے فرمایا بے شک میرے امت دے اولیاء کرام ہون گے، تعداد کم ہوئے گی لیکن انہاں دیاں برکتاں بھی کائنات والےاں نو محسوس ہوندیاں رہن گیاں، انہاں دے صدقے اللہ کائنات والےاں نو نعمتاں عطا فرماندا رہے گا مولا۔ تو جو اگر تسی اور میں بھائی صاحب ایتھے بے کے 15 صدیاں بعد بھی رسول اللہ دی آل دا ذکر کر رہے ہیں اور حضرت امام جعفر صادق دا فرمان سن لو ایک بار سبحان اللہ کہہ دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاک نبی فرمائے کہ اس وقت تک اس بندے نو رسول اللہ دی آل دی رسول اللہ دے گھرانے والیاں دا ادب توفیق ہی نہیں ہوندہ۔ توجہ ہے جی، جس بندے نے رب دی بارگاہ عالم ارواح دے وچ اپنے اللہ نال وعدہ نہیں کیتا، جس اوتھے کیتا وہ ایتھے بھی ادب کردہ نظر آئے گا۔
تو اے بھائی صاحب پرانے وعدے نے اجے اس جہان وچ آن تو پہلاں دے وعدے ہوئے نے جنہ اوتھے کیتے نے ایتھے بھی پکے نے جڑے اوتھے نہیں کر سکے بھائی وہ ایتھے بھی ڈگمگا رہے ہیں تو اے جے اگر تانوں اللہ دی طرفوں انعام ملے ہے توفیق ہوئی ہے تو پھر اس خالق بے نیاز دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ مولا سانوں انہاں وچ رکھی جڑے ادب والے آئے بے ادباں داخل نہ کیتا ایک مسئلہ تے اے سانوں سمجھا دیتا ہے بھئی رسول اللہ دی آل دے وجود دیاں برکتاں کی دوجا سن لو سبحان اللہ کہہ دے اللہ نے تمام مخلوق یعنی کہ رسول اللہ دی امت تے نماز نو فرض قرار دیتا انجی گل کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی مسکین ہے کوئی یتیم ہے کوئی وڈا ہے کوئی نکا ہے کسے پگ بننی ہے کسے نہیں بننی کسے داڑھی رکھی ہے کسے نہیں رکھی توجہ ہے جی کوئی مقروض ہے کوئی امیر ہے کوئی مربے دا مالک ہے کوئی مرلے دا مالک کسے پھٹے کپڑے پائے نے کسے ستھرے پائے نے اللہ سارے آنستے اصول ایک کی رکھیا ہویا قانون ایک کے او دیچ کوئی بھی بندہ تفریق کر سکتا اقبال فرماندے نا ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز اللہ نے برابری دا سودا رکھیا ہے اے تواڈی میری تقسیم دنیا داری دے معاملے چھے اسی سمجھنے ہیں بھی اسی اچھے ہیں تے فلانا نیویں ہیں تے جی او اچھے ہیں تے او نیویں او ایس اینی زمین دا مالک ہے تے او غریب ہے غریبی تے امیری آڑا تے اچھے ہیں تے نیویں ہونا لے اے تفریق دنیا داراں کی تھی رب دی بارگاہ اس تفریق دا کوئی بھی سلسلہ اللہ نے سارے دو مقام ایسے میں بندیاں سمجھانا ایک مسجد دوجا قبرستان بولو تے صحیح دسو کوئی تفریق ہے جی مسجد وچ بھی جانا ہے تے رب دے گھر جا کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہونا ہے تے جدوں اوتھے جانا ہے اوتھے بھی سائیاں رب دی بارگاہ وچ حاضر ہونا ہے تے اوتھے فرشتیاں حساب لینا ہے تے مڑ اقبال گل صحیح نہیں کیتی جیڑا جیڑا مقام خدا دا ہے اور جتھے اللہ نے حقوق دیتے بندیاں برابری نال اوتھے رب اے نہیں ونڈ کیتی بھئی اگلی صف چودھری کھلوے تے پچھلی وچ غریب کھلوے فرمایا کوئی گل نہیں اس سے صف وچ بادشاہ کھلوے اس سے صف وچ وزیر کھلوے ایتھے رتبہ بادشاہی یا وزارت دے مقام نال نہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ایتھے تے ویکھیا جائے گا جس اونچیاں ہونا ہے اچھے عمل لے کے آوے اللہ دی بارگاہ وچ بلند کر دیتا جائے گا بھائی صاحب گل اللہ اکبر یا رسول اللہ یا جی مسئلے دی سمجھ آئی بھائی صاحب تو اتھے بھائی صاحب محمود بھی اس سے صف وچ ہوندا ہے تے ایاز بھی اس سے صف وچ ہوندا ہے کوئی تفریق نہیں جدوں اتھے جانا ہے رب دے گھر آئی تے تفریق اتھے بھی کوئی نہیں او امام ہے تے سارے مقتدی پیچھے ایک کوئی امام دے نماز پڑھ رہے ایک کی پنڈ دے سارے چودھری غریب ایک کو صف وچ کھلوتے واہ مولا تیری شان تو صدقے جائی تے جدوں قبرستان جانا ہے اللہ فرمایا کفن ایک کو جا رکھے توجہ ہے بھائی صاحب رنگ ایک کے کفن ایک کے جنازے دی دعا بھی سارے آنستے ایک کو جی ساجی مولوی وہ پنڈ دا امیر دا بھی ہوئی پہ پڑھاندہ ہے تے غریب دا بھی ہوئی پہ پڑھاندہ ہے تے قبر دا سید بھی سارے آنستا ایک کو جا رکھے ہے مٹی بھی ایک اسے قلعے دی مٹی چودھری دی ہے تو اسے قلعے دی مٹی غریب واسطے رکھی ہے فرق ہونا ایتھے قبر دا یا مٹی دا یا کفن دا یا دعا اس تے رکھیا نہیں لیکن بندیاں جڑی زندگی گزار کے آئے نا امتحان ہے اے ہن فرق تے نکھیڑے اگاں جا کے نکلنے نہیں پتہ لگ سی چنگے کنے کیتے نہیں بھیڑے کنے کر کے آیا اے ہن فرق اگاں تیرے زندگی دا جڑا تو گزر بسر کیتا ہے وہ دا پھر امتحان تیرے کو اللہ لوے گا وہ امتحان ہویا تو ان دا ان تیرا رزلٹ تینو دیتا جائے گا کہ اے تو اچھے عمال کیتے تھے اے تو برے کیتے بھائی صاحب نماز سارے آتے فرض ہے گلے تو شروع ہوئی ہے
اللہ ارشاد فرماندے نے محبوب فرما دیجئے شک نہ کرے تواڈی نماز تواڈی قربانی تواڈی زندگی تواڈی موت ساری کچھ اللہ واسطے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یہ سارا اللہ واسطے نماز دا بھی صراحتاً ذکر ہویا ہے تو قربانی دا بھی بولو صراحتاً ذکر ہویا ہے انہاں دو چیزاں دا ذکر ہویا ہے باقی زندگی تو موت تک دے جتنے ایام نے انہاں دا اکٹھا ذکر کر کے اللہ فرمایا ہے زندگی تو لے کے موت تک جیڑا کچھ بھی کردہ جائے گا وہ اے دل چ رکھیں کہ دے چ اللہ دی رضا شامل ہے یا نہیں ہے تو جو گل ذہن تے رکھ کے کریں گا تو پھر اللہ لو تینوں اجر دا وہ مقام بھی نصیب ہو جائے گا نماز اللہ نے فرمایا پڑھو قربانی اللہ نے آکھیا میرے واسطے بندیاں واسطے نہیں نماز اس واسطے نہیں پڑھنی بھئی بندے نمازی آکھن قربانی اس واسطے نہیں کرنی کہ بندے آکھن بھئی یہ بڑا امیر ہے بھئی اس رب دے راہ تے بڑے جانور قربان اور قربانی دے مختلف ذرائع نے میں بندیاں نو آنا بس صرف جانور قربان کرنا ہی قربانی نہیں رسول اللہ دے دین واسطے جیڑے پتر نو آندے ہو نا پی ایچ ڈی کروا کے بڑا ڈاکٹر بنانا ہے جڑا سمجھ دیو بڑا ذہین فتیح نے انہوں رسول اللہ دے دین دا ڈاکٹر بناؤ اس تو وڈی قربانی اور کوئی نہیں تاکہ وہ دین پڑھ کے دین دا ڈاکٹر بنے اور لوگاں نو رسول اللہ دے دین دی تربیت کرے اے بھی قربانی ہے چوے قربانی تے جیڑی قربانی مولا حسین دیتی ہو تو وڈی تے کائنات والے ویکھی کوئی نہیں توجہ ہے جی حسین پاک تیران دے سائے تے تلواران دے سائے تھلے بھی سجدہ نہیں چھڑا نماز کیوں وہ اللہ واسطے آئی اللہ دے فرض پہڑا تے دوجے بعد سر سجدے چ رکھے ہے تے رب دی بارگاہ حسین دا سجدہ پہ دسدا اور پوری امت نو درس دے گئے کہ لوگو سر سلامت ہوئے تے سجدے تو محروم نہیں ہونا چاہیے سر سلامت ہوئے تے پھر سجدے چونا چاہیے جدوں سجدے دا ویڑا آوے سجدہ کرو پاویں تیران دی بارش ہوئے پاویں تلواران دی چھاں ہوئے پاویں جڈا مرضی ظلم اور بربریت پہ ہوندی ہوئے جڑی اللہ فرض کیتی ہو دے تو معافی ہو سکدی تو جدوں سار قربان کر کے نیزے تے چڑھایا ہونا تے حسین پاک ادوں تلاوت قرآن کر کے پوری دنیا نو دسیا جڑے ادوں قرآن نال آئے وہ اج بھی قرآن نال اس واسطے حسین کسے دا محتاج نہیں کہ حسین دھڑ دا محتاج ہے تاں قرآن پڑھدا ہے اللہ انہاں نو اتنی شان عطا کیتی ہے کہ جدوں ساری کائنات دے سارے یزیدیاں نے سوچ اور پلان بنا کے حسین ابن علی اور آپ دے خانوادے آپ دے گھر والیاں نو ظلم اور بربریت دا نشانہ بنا کے کوشش کیتی ہے کہ انہاں نو دبا لانگے حسین اس وقت یزیدیت نو ننگیاں کر کے دسیا ہے لوگو جڑا دھڑ تو بغیر قرآن نیزے دی نوک تے پڑھے ہو باغی نہیں ہوندہ نمازی ہوندہ ہے تسی ہن ویکھ لو بس صرف ذکر تک ہی رہنا ہے کہ کوئی عملی کام نہیں کرنا یا صرف محفل سال بعد کرا لی تے بس پورا فرض ہو گیا یا ایتھے تک ہی رہنا ہے کوئی سجدے والا پروگرام ہی ہے جے کہ کوئی نہ حسین جو نہیں چھڑیا تو حسین تے منن والے چھڑنا چاہیے حسین جو نیزے دی نوک تے قرآن پڑھے تے کیا حسین دے دیوانیاں نو جڑے دیں رات نعرے مار دینے انہاں نو سویرے اٹھ کے قرآن دی تلاوت نہیں کرنی چاہیے تے جنہاں نو سال ہو گیا قرآن دی زیارت کیتیاں انہاں نو ڈوب کے مر جانا چاہیے حسین پاک دا نام لین تو پڑھا وہ کس منہ نال حسین دا نام لیندے نے حسینی ہے ہی ہو جدا سجدہ بھی قضا نہ ہوئے جدی قرآن دی تلاوت بھی ادا ہوتی رہے باقی کوئی بندہ بھی حسین پاک دا نام لین تو پہلے اے سوچ لے کہ میں حسینی کردار کتنا اپنا کے آیا بیٹھا ہوں توجہ ہے بھائی صاحب اللہ اکبر تو کسے شاعر نے اس تھان تے گل کیتی ہے اور بڑے خوب انداز نہ کیتی ہے خیر بشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے عقیدے آڑا پڑھ لوے خیر بشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے سیدہ
زہرا کے دل کا چین حسن دلارا حسین ہے زہرا کے دل کا چین حسن دلارا ہر دور میں حسینی ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا جی سارا جہان ہی آتا ہے جی بھائی صاحب سمجھ آئیے گل دی ہر دور چار بندیاں دا ایسی حسینیاں کردار بھی تو بھائی صاحب حسین والا ہونا چاہیے کہ صرف نام دے نعرے ہی مار دیا رہنا ساری اوس بھی مارے آساں بھی مارے آج سارے ہی نعریاں تک ہی رہ گئے تیگاں جا کے حسین پاک نو منہ نے بھی کھانا بھی سونے صرف نعرے نہیں جتھے اولاد دین دا ویڑا آیا تو اڈی سنت عمل کر کے اولاد بھی دیتی ہے جتھے مال دین دا ویڑا آیا مال بھی دیتا ہے جیڑی قربانی دا بھی ٹائم آیا ہے ایسا منہ پیچھا نہیں موڑیا سونے تیریاں ساریاں سنتاں تے عمل کر دے رہے ہیں سجدے دے ویڑے سجدہ کیتا ہے تلاوت دے ویڑے تلاوت کر دے رہے ہیں اے سائیاں پوچھ لیا تے کی جواب دے سو کوئی ہے کسے کو جواب اس واسطے نعریاں تک نہ رہو جڑے لوگ صرف سکیاں نعریاں تک رہے نہیں انہاں ترقی نہیں کیتی جنہاں نعریاں تو بعد اگلا عملی قدم اٹھا کے بکھایا ہے انہاں نے پھر لوگ امام احمد رضا دے نا تو اج بھی زندہ سمجھ دی تا امام احمد رضا نو اسا امام منے کیونکہ انہاں صرف نعرہ نہیں ماریا عملی کم کر کے بکھایا ہے تا میرے علی نو اسی میرے علی منے کہ انہاں رسول اللہ دی آل دا افراد ہون دا حق ادا کیتا ہے عملی کم کیتا ہے دین واسطے بھائی صاحب تقریر دا ایک پیغام ہی ہوندہ ہے ایک میسج ہی ہوندہ ہے تو اڈے تک پڑھانا مقصد ہوندہ ہے باقی تو اڈے کنہ دی جڑی چسکے دی ضروریات نے وہ بھی پوریاں کر دے رہنے ہیں لیکن کچھ ایسیاں چیزاں ہوندی ہیں جڑیاں وقت دے نال زندگی واسطے ضرورت ہوندی ہیں وہ بھی لویاں کرو انہاں دی بھی عادت ڈالو اپنے آپ ہن اس حد تک محدود نہ رہو بھائی تو ایک شعر سن لیا تو بس کیا بات ہے پیراں آج ٹھٹ کٹ چھڑے مولوی صاحب کمال کر گئے بھائی مولوی صاحب تے پیر صاحب تے کمال کر دی پہنے تسی بھی تے کوئی کمال وکھاؤ نا تسی کی کر دے پہنے کوئی تے تواڈی بھی ڈیوٹی ہے تے ذمہ داری ہے کہ کوئی نہیں ہے نا تے کچھ تے بھائی صاحب تسی بھی کرو ساڈیاں مسجداں جاؤ تے بندے ہی کو نہیں لبدا نماز کنی قوم ہے یہ ساری قوم مسجداں جائے بندیاں نو جوتیاں دھرن دی بھی تھا نہ لبے جنی یہ قوم بیٹھی مسجد ازدان ہوندی ہے مولوی صاحب اندے پندر میں دو نمازی ہون تے نماز پڑھیے مڑان دیو اسی حسینیاں میں نے ایک گل دسو اس جملے اتے تقریر مکا رہے ہیں پیر صاحب ہونا آگے انہوں نے انتظار نہیں کرانا ایک باری سبحان اللہ کہا جدوں رسول اللہ دے خاندان دے چشم و چراغ شہید پہ ہوندے آئے
تے مولا حسین انہوں نے اپنے کندھیاں تے اٹھا کے اپنے خیمیاں دے وچ انہاں لاشاں نوں لیا کے رکھ رہے ہیں. توجہ ہے. شام ہو گئی تے حضرت مولا حسین پاک آپ بھی شہید ہو گئے. کوئی ماں دا پتر کسے تاریخ دا مورخ کسے کتاب دا مفسر کسے کتاب وچ ایک لین کڈ کے لے آوے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے عصر تے مغرب دی نماز نہیں پڑھی. توجہ ہے کہ کوئی بول دے نہیں کوئی بھی کسے مقصبہ فکر دا بندہ کوئی ایک جملہ لے آوے کہ سادات دے ویڑے 72 لاشاں پئی آئیں انہاں نوں ہوش کوئی نہیں تے غم سی تے ڈاڈا غم آ پتر بھی آئے بھتیجے بھی آئے بھرا بھی آئے تے نماز دی ٹائم ہویا ہے اذان ہوئی ہے تے انہاں شہزادیاں نے نماز ادا نہیں کی یا امام زین العابدین نماز نہیں پڑھی تاں تو بھائی صاحب تو انوی چھٹی ہے تے جے تواڈے گھر بابا بڈھا فوت ہو جائے تے تسی آندے ہو ساریاں دی چھٹی ہو گئی. تسی ایڈے سیانے ہو تساں جے کدوں شادی دا بھی دیہاڑا رکھنا ہوئے تے جمعے دے ٹائم دا ٹائم رکھ دیو میرج والے چ اس ویلے دا ٹائم لویے نہ آپ پڑھیے نہ پوری برات نوں پڑھن دے. تانوں خیال ہی کوئی نہیں بے اسی دینداراں تے اسلام نوں منن والے ہاں تے حسینیاں دے رات نعرے مارنے اسی کردار کنہ دا لے رہے ہیں تے دین کدوں لے رہے ہیں تے نعرے کنہ دے مار رہے ہیں. انہاں چیزاں دا خیال کون کرنا ہے؟ پھر دوجیاں ہسنا ہے ساڈے تے وہ صحیح کردے نے کیونکہ ساڈیاں حرکتاں ہی نہیں. اس واسطے نعریاں تک محدود نہ رہو عملی کم کرو دین واسطے. ہر بندہ جواب دے قبر و حشر سرکار پوچھنا ہے 10 کا تیری جو ڈیوٹی لائی ہے دین واسطے کی کر کے آیا. میں تو انہوں مثال نہیں کی دینا اے بلال بیٹھا ہے اے مٹھو ہے اے او چنے اوڑ تو ٹور کے آگئے نے انہوں نے گھر کم تے ہونا ہے کوئی نہ کوئی ہونا ہی نہیں. لیکن انہوں نے کیونکہ کارے نہ کو سکتے نے دین دی ڈیوٹی ہے کوئی ایسی ویڈیو بناواں گے کلپ بناواں گے ساڈے ذریعے قوم تک اپڑ جائے گا کوئی سن لوے گا شاید کسی نو عمل دی بھی توفیق ہو جائے. انہوں دی انی کو لگی ہے او تھو ٹور کے آگئے نے یہ دا مطلب ہے جنی لگی انہوں کرنی تے چاہی دی ہے. تے بھائی صاحب انج کیوں کر دیو تسی صرف نعرے مار چھڑ دیو انج نہ کرو ڈاڈا حساب ہونا ہے. اس دن آکڑتے مغروری سب مک جانی تیری جس دن پاک محمد کیا ہے نہیں امت میری. اگر تے رسول اللہ دے خاندان دے عظیم شہزادیاں نے اپنی شہادت واسطے اپنا سر پیش کرن تو بعد انہاں دے جڑے پیچھے خاندان دے افراد موجود ہے جے انہاں نماز چھڑ دیتی ہے تے تاں تے اسی بھی جواز بنا لویے بے اولے اوکھا ویڑا تے سمجھ نہیں لگی تے غم ڈھیرا انہاں نہیں پڑھی لہذا کو گنجائش نکل ہونی تے جس حسین خنجر چلتا رہے گڑے تے حرکت نہیں کیتی بس زبان ہلا کے نہیں پڑھتے رہنے سبحان ربی العالی تے تو انہوں اجے سمجھ نہیں آئی بھئی حسین کس حد دا سجدہ ادا کر گئے. تو پھر نیزے تے قرآن ایک الگ بحث ہے کہ وہ کیوں پڑھیا وہ کیوں پڑھیا شاید نہ پڑھ دے لیکن کیوں پڑھیا ایک الگ ٹاپک ہے. یہ دوتے پوری گفتگو ہو سکتی ہے. یہ بھی حسین پاک دے گھرانے دی وڈی سخاوت آئی کہ اس بے شرمی دے بازار تو جان تو پہلا تک حسین یزیدیت نو ننگیاں نہیں کیتا. ایک جملے سن لو جے کو سمجھ سکتا ہے لیکن جدوں پاک شہزادیاں مدینہ شریف تو جڑے پاک دھرتی تو ٹر کے آئیاں کہ اس بے شرمی دے کیتا ہے ادوں پھر حسین پاک دی اس غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ ظلم سارے برداشت حسین کردہ رہے اپنی پتر شہید کروائے آپ ہو گئے لیکن وہ اپنی بہن دیو تکلیف اور اس غیرت دی بنیاد تے حسین ادوں پھر انہاں تو سخاوت دا پردہ لا کے حسین مڑ ننگیاں کر کے دسیا ہے بے ایمانوں بڑا توانوں معاف کیتا ہے ہر حوالے نال توانوں چھوٹ دیتی ہے کسے تھان تے رک جاؤ جے تسی اس حد تک آ گئے ہو تو حسین انہیں دوگا نہیں جان دے گا ہن پوری دنیا نو صبح قیامت تک اعلان کر کے دس جائے گا جڑا نیزے تے بغیر دھڑ تو قرآن پڑھے اور کمینے ہوئے باغی نہیں ہوندی نمازی ہوندے نے تے جڑے اعلان کر کے انہاں پاک شہزادیاں نو اس بازار داخل کرنا سلے باغی ہونے اے اوت کل بھی نمازی ہے صبح قیامت تک نمازی رانا.
دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے. توجہ ہے جی؟ سر کٹ گیا حسین کا. توجہ ہے؟ بولو نا. سر حسین پڑھ رہا تھا قرآن نیزے پر. یزیدی سوچ میں گم تھے کہ پھر کٹا کیا ہے. سر کٹ گیا حسین کا، بیعت نہیں. تو اے میرے پاک مصطفیٰ پاک دے پاک گھرانے دی شان ہے. ایک جملہ صرف. سادات جدوں مدینہ شریف تو نکلے نے، اتھے میں وائنڈ اپ کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. سید نکلے نے، ارادہ بنیا حضور دے روزے اقدس تے تسی سن دیو حاضر ہوئے. تاریخ دی کتب لکھے ہے کہ سرکار مدینہ دی قبر انور تے اکھ لگی ہے، بیٹھے نے، آواز آئیے حسین پتر جا تیری ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی پوری کری. خون دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگے گا، تھلے تیرے نانے دے ہاتھ ہون گے. حسین پاک استقامت نال دین بچایا ہے. کرامت نال بچانا ہوندا تے اجرے تو باہر آن دی لوڑ کوئی نہیں. کرامتاں ہور تھاں تے وکھانیاں ہوندیاں نے، کسے تھاں تے استقامت بھی وکھانی ہوندی. جنہ دا سردار آیا سی کربلا دے میدان وچ، سنیا میں اجازت دیو، تسی اجازت دیو تے میں انہاں دی دھوڑ دھما دیاں. ایتھوں بندہ سیاںیا تے نظر ہی کوئی نہ آوے. آپ نے فرمایا نا حسین دھوکے نال کسے نوں نہیں مارنا. پیڑے چ میدان لگا ہے جی. انہاں نوں ہدایت نہ آئی تے آپے رب کولوں انہاں دا جڑا سلا لکھیا ہے پا جا سن. انہاں جو میں میسج دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، خطبہ دیتا ہے، بے سیانے بن جو نہیں بن دیتے آپے پھر انہاں نوں سزا انہاں دی مل جائے گی. حسین پاک نے جن نوں ہی آکھیا ہے کہ جے کرامت نال دین بچانا ہوندا تے مدینے وچ تے تو آ سکنا ہے، تینوں بلا سکدے ہے، تو واپس ٹر جائے. تیری ڈیوٹی نہیں ہے، حسین دی ڈیوٹی ہے. حسین کرامت نال نہیں استقامت نال دین نوں بچانا واسطے آیا ہوا ہے. بھائی صاحب توجہ ہے؟ اس واسطے کدی کدی استقامت نال بھی کھلونا پوندا ہے تے حسین کھلو کے بھی کھایا. اللہ اکبر. سادات دا ایک قافلہ تیار ہو کے مدینہ شریف دی پاک دھرتی نو الوداع کہن لگے. مدینے دے گلیاں تے بازار چرند پرید اس پاک خاندان دے عظیم چراغاں نو ویکھ کے کی کہہ رہے ہیں؟ کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو سجانے چلا ہے. کر لٹا کر نبی کا نواسا، کر لٹا کر نبی کا نواسا. رب کے دی کو بچانے چلا ہے. کر لٹا کر نبی کا نواسا، کر لٹا کر نبی کا نواسا. پترا والیو غور نال سن لو، حسین کربلا شریف دی دھرتی وال سفر کرن دا ارادہ کیتا ہے. عباس جی بھائی جی میرے آقا حسین کو ہوئے. فرمایا علی اکبر پہلا تیار کرو، علی اصغر نو بھی تیار کیتا جائے. قیامت تک دنیا یاد رکھے گی جنہ اپنیاں اولاداں دین دی تعلیم واسطے نہ دتیاں، او یاد رکھن حسین دین واسطے اپنے پترانو قربان کر چھوڑیا ہے. رب وعدہ اولا شریف فرشتیاں نو پیغام اپنا دے کے ارشاد فرمایا ہو سی. فرشتیوں ذرا تکو کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کے
مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو اے ابلیسا تو دعا کیا میں تیرے راہ تو لوگ ہٹاندہ رواں گا تیرے نال جو وعدہ کیتا جڑے میرے ہوئے تیرے ہتھے نہیں آنگے حسین آپ کلا نہیں جا رہا پورے خاندان نو لے کے دین مصطفیٰ واسطے جا رہے ہیں کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے گھر لٹا کر نبی کا نواسا گھر لٹا کر نبی کا نواسا رب کے دی کو بچانے چلا ہے کربلا کے مسافر بھائی صاحب توجہ ہے اے سید جان دے نے کہ مدینیوں کیویں نکلے آئے میں نوں سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں مدینے ایک کری گیا تے جدوں آخری رات اتھو نکلے آن ادو میں پتا کی میں پہ نکلنے ہر بندے نو اپنا پتا ہوتا ہے میں پتا ب 14 دیہاڑے ہیں میرے نال آخری رات کی ورتی تھی اے مڑ 56 سال دے حسین کو پوچھنا دے چاہی دے بھئی سونے بچپن بھی مدینے جوانی بھی مدینے پھر بڑھاپا جے آیا ہے تے او دا آغاز ہویا ہے تے او بھی مدینے ساری اولاد بھی مدینے واہ سیدہ تیری عظمت نو لکھاں سلام تو نانے دے دین آستے اپنے نانے دا شہر چھڑ دیتا ہے اس واسطے نانے دا دین بچ جائے حسین ہر شہر بھی بار نہیں پہتے وار دیاں گے کیونکہ دین رسول اللہ دی آل دے دروازے تے آکے دستک دیتی آئی حسین سونے تیری قربانی دی لوڑے تیری استقامت تے کھلونا ضرورت دین واسطے حسین فرمایا ہے سخی دابو ہے اے تو جیڑا اجے تائیں آیا ہے خالی نہیں گیا دین محمد عربی آئی تو دستک دیتی ہے صبح قیامت تک لوگ یاد رکھن گے حسین اس دستک تو بعد دین اسلام واسطے اپنی سخاوت دے امبار لا چھڑے ہوئے حضرت گرام نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بھائی صاحب اے گل جے کسی نے سمجھ آ جائے حسین میں بندیاں نو آنا اے آخری مسئلہ ہے پر تو میری تقریر ختم ہو بندیاں دینے حسین تے روئے ہی کوئی کسی دے پتر نو کنڈا چوپ جائے تے پتر ابا ڈھائی مار کے رو پو توجہ ہے جی ماں دا کلیجے ہی باہر ہونا شروع ہو جاندہ ہے میرے پتر نو تکلیف آ گئی حسین دے بھی پتر ہے پر نہ پتر ننگا کو پتر تے بھی کھاؤ کوئی ہے کوئی مثل و مثال کائنات جدوجی تھان تے ہے کوئی نہ تے ایڈے سونے پتر جندے حسین قربان کیتے نے زمانے چ موڑے ہی دے پتر تے کائنات ویکھے کوئی پر دیتے دین آستے ہیں میں نہ پتہ نہیں حسین پترہ دی واری بڑا صبر کیتا اسی کیتا ہے اور یقیناً کیتا ہے تائیں تے دین دے رہے لیکن جدو نانے دا شہر چھڑیا وہ دو حسین دے بھی اتھرو تے آئے ہونے سارے تو اوکھا مرحلہ پاک حسین آستے ہو سی جدو نانے دے شہر نو الوداع پر نانے دیاں دعاواں لے کے نکڑے آئے اور اپنی ماں کو دعا لے کے نکڑے آئے دین اسلام آستے نکڑے آئے اس واسطے لوگاں نے اس گل اتے اور اس جملے اتے منظر کشی کر کے بندیاں گل مکا چھڑی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین